السلام علیکم. میں الومنائی پریزیڈنٹ اعجاز علی قریشی. آج ہم یہاں پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں یہ گورنمنٹ اسکولس کے جو اردو میڈیم اسکولس بچے ہیں انہیں یہاں وزٹ کرا رہے ہیں. جو ہماری اپلیکیشن پہ وائس چانسلر صاحب ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہاں پر بچوں کو لانے کی اجازت دیے، جس کی وجہ سے یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے گورنمنٹ اسکولس کے بچوں کو. اب ٹیچرس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچرس ان بچوں کو یہاں لا کر وزٹ کرائیں تاکہ انہیں معلومات ہو سکیں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں کن کن کورسز ہیں اور کس طرح کے یہاں پر کورسز کرائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے یہاں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے اور کس ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہاں پر آ سکتے ہیں. SSC کے بعد آ سکتے ہیں یا پھر انٹر کے بعد آ سکتے ہیں یا پھر ڈگری کے بعد بھی آ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے انہیں معلومات فراہم کرنے کے لیے یہاں پر ٹیچرس کو ہم مدعو کر رہے ہیں. گورنمنٹ اسکولس کے تمام ٹیچرس سے ہماری التجا اور گزارش ہے کہ وہ اپنے اسکولس کے بچوں کو یہاں پر لانے کے لیے جتنی جدوجہد ہو سکتی کریے تاکہ انہیں معلومات ہو سکیں کہ اردو یونیورسٹی میں کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے اور کس طرح ایڈمیشنس لیے جا سکتے ہیں. شکریہ. گورنمنٹ ہائی اسکول جہانما کے طلباء کا مطالعاتی دورہ مانو اردو یونیورسٹی کا دورہ کریں پروگرام کے 5ویں مرحلے میں آج گورنمنٹ ہائی اسکول جہانما کے طلباء و طالبات نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا مطالعاتی دورہ کیا. ڈاکٹر شبانہ کیسر صدر شعبہ تعلیمات نسواں و صدر مانوٹا نے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کو اس اختراعی پروگرام کی شروعات پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ اردو یونیورسٹی میں مقامی طلباء کو بھی راغب کرنے کے لیے اسکولی سطح پر چلایا جانے والا یہ پروگرام طویل مدت میں یقینی طور پر کامیاب ثابت ہوگا. اردو میڈیم کے اساتذہ اور محبان اردو سے ڈاکٹر شبانہ کیسر نے اپیل کی کہ وہ ملک کی اس منفرد اردو یونیورسٹی میں دستیاب تعلیمی مواقع کے متعلق طلباء برادری میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کریں. انہوں نے کہا کہ اردو یونیورسٹی نے اپنے 27 سالہ سفر کے دوران اس بات کو ثابت کیا کہ اردو میں تعلیم کسی طرح بھی روزگار اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں. قبل ازیں اردو یونیورسٹی کا دورہ کریں پروگرام کے آغاز میں صدر مانو المنی ایسوسی ایشن اعجاز قریشی نے خیر مقدمی کلمات کہے اور بطور خاص وائس چانسلر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی سرپرستی کے سبب مانو المنی ایسوسی ایشن نے ابھی تک گزشتہ 5 پروگراموں میں 500 سے زائد اسکولی طلباء و طالبات کو اردو یونیورسٹی کا مطالعاتی دورہ کا اہتمام کروا چکی ہے. ڈاکٹر محمد مصطفیٰ علی سروری پبلک ریلیشن آفیسر نے اس موقع پر طلباء کو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا تعارف پیش کیا اور کہا کہ اردو یونیورسٹی میں جملہ 120 سے زائد کورسز دستیاب ہیں جن کی تکمیل کے بعد طلباء ملک اور بیرون ملک بھی نمایاں کارکردگی اور خدمات انجام دے رہے ہیں. پرنسپل ITI ڈاکٹر عرشیہ اعظم نے ITI کے انفراسٹرکچر کا طلباء کو معائنہ کروایا اور مطالعاتی دورے میں شامل طلباء کو ITI کے کورسز کے متعلق تفصیل سے معلومات فراہم کی. انہوں نے بتایا کہ کورس کی فراغت کے بعد طلباء کو ملنے والے روزگار کے مواقع سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو یونیورسٹی سے ITI کرنے والے طلباء بھی خانگی اور سرکاری ہر 2 شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. پرنسپل پالی ٹیکنیک ڈاکٹر محمد یوسف خان نے اس موقع پر دورہ کرنے والے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے پالی ٹیکنیک حیدرآباد میں دستیاب کورسز کے متعلق تفصیل سے معلومات فراہم کی اور کہا کہ اردو یونیورسٹی کے پالی ٹیکنیک کا شمار تلنگانہ کے سب سے معیاری تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے اور یہاں کا انفراسٹرکچر بہت سارے انجینئرنگ کالجز سے بھی بہتر ہے. اور انہوں نے کہا کہ مانو پالی ٹیکنیک کی جو فیس ہے وہ بھی انتہائی کم ہے. انہوں نے پالی ٹیکنیک سے فارغ طلباء کو جاب مارکیٹ میں ملنے والے مواقع کے متعلق بھی تفصیل سے معلومات دی. گورنمنٹ ہائی اسکول جہانما کے اسکول اسسٹنٹ سید نوید اختر زیدی آج اپنے اسکول کے طلباء کے ساتھ اس دورے میں شامل تھے. آج کے اس پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر کی جانب سے اردو یونیورسٹی کا دورہ کریں پروگرام اردو میڈیم کے طلباء میں اردو یونیورسٹی کے متعلق آگاہی میں اضافہ کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہوگا. آج کے اس پروگرام میں المنی ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز علی قریشی کے علاوہ المنی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محمد شعیب حسین ناصر بھی موجود تھے.
اس کے علاوہ اسسٹنٹ رجسٹرار ڈاکٹر عبدالقدوس نے بھی طلباء کے اس دورے کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول جہانما کے اسکول اسسٹنٹ نوید اختر زیدی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نہ صرف یونیورسٹی کے ارباب کا شکریہ ادا کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ انہیں بھی اردو یونیورسٹی آنے کا کافی عرصے بعد موقع ملا ہے اور اس طویل عرصے کے دوران یونیورسٹی نے جس طریقے سے اپنے انفراسٹرکچر اور اپنے ہاں کورسز میں جو اضافہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ اردو والوں کی، اردو کے ذمہ داروں کی اور اردو کے دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اردو یونیورسٹی میں موجود کورسز کے متعلق عام طلباء میں، عام عوام میں شعور بیداری کا کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اردو یونیورسٹی کو شہر حیدرآباد میں بالکل ایک موزوں مقام کے طور پر شروع کیا تھا۔ اب یہ شہر حیدرآباد اور یہاں تلنگانہ کے مقامی عوام کی اور اردو والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے زیادہ طلباء برادری میں، نوجوانوں میں اور خاص کر اردو میڈیم کے طلباء میں شعور بیدار کریں۔ انہوں نے کہا کہ اردو میڈیم کے طلباء کو اردو یونیورسٹی میں دستیاب کورسز کے متعلق آگہی میں اضافہ کرنے کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے شروع کیا جانے والا یہ پروگرام اردو یونیورسٹی کا دورہ کریں ایک بہت اختراعی اور زبردست پروگرام ہے۔ جناب سید نوید اختر نے امید ظاہر کی کہ اس پروگرام کے بہت ہی دورس نتائج نکلیں گے اور مستقبل میں تلنگانہ اور شہر حیدرآباد سے اردو یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے طلباء کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ انہوں نے آج کے اس دورے کا اہتمام کرنے کے لیے اسسٹنٹ رجسٹرار ڈاکٹر عبدالقدوس، پبلک ریلیشن آفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ علی سروری اور مانو المنی ایسوسی ایشن کے صدر اعجاز علی قریشی اور دیگر عہدیداران کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو یونیورسٹی نے اپنے 27 سالہ سفر کے دوران اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آج بھی اردو سے نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ اردو سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء مختلف محکموں میں، مختلف ریاستوں میں بلکہ مختلف ملکوں میں بھی خدمات انجام دے کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اردو یونیورسٹی کے متعلق اس غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں کہ اردو سے حصول تعلیم کے بعد جاب مارکیٹ میں مواقع نہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اب یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی بھی ذمہ داری ہے اور ذمہ دار شہریوں کی، اردو کے دانشوروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اردو یونیورسٹی میں داخلوں کے متعلق، اردو یونیورسٹی میں دستیاب تعلیمی مواقعوں کے متعلق اور ساتھ ہی ساتھ اردو یونیورسٹی سے پاس ہونے والے جو فارغین ہیں ان کی کامیاب اسٹوریوں کو بھی زیادہ سے زیادہ عوام میں عام کریں تاکہ مقامی طور پر بھی لوگ اس میں حصہ لیں۔ نوید اختر زیدی نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید نوید اختر، میں اسکول اسسٹنٹ میتھمیٹکس گورنمنٹ ہائی اسکول جہانما پر وہاں پر میں برسرکار ہوں۔ میں سب سے پہلے تو جو ہے یونیورسٹی کے جو مینجمنٹ ہے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنا بہترین پروگرام کہ وزٹ یونیورسٹی کے نام پر جو پروگرام شروع کیا گیا، یہ بچوں کے لیے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں بہت ہی بہترین پروگرام اس وجہ سے کہ ہمارے حیدرآباد میں کئی ایسے گورنمنٹ اسکولس ہیں جہاں پہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہے کہاں آخر۔ تو بچے نہ صرف پہلی بار یونیورسٹی کیمپس میں آئیں اور بچوں کے چہرے پر آپ دیکھیے جو ان کی چمک ہے اور یہاں دیکھ کر جو ہے یونیورسٹی کے بھائی واقع یہ کورسز اور وہ بھی اردو میڈیم سے، کیونکہ عام طور پہ جو ہے ہمارا اسکول بھی اردو میڈیم ہے، بچے یہ سمجھتے ہیں اردو میڈیم کہ بھائی ہم اردو میں جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ابھی ہمارے بچوں نے ITI دیکھا اور عبدالقدیر سر نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ ITI میں کیا کیا کورسز ہے، بچے کیا کیا کورسز کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی جو ہے بہترین جو ہے پروگرام ہے، ایک تعارف جو ہے یونیورسٹی کا، اور انشاءاللہ جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ بچے جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور میں جو ہے تمام انتظامیہ کا ایک بار پھر جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔